روٹین کے مطابق اگر جیل ہو تو ایک الگ چیز ہے، اگر سی کلاس کے اندر بھی آپ نے رکھنا ہے تو یہ سی کلاس کے اندر بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کیڑے اور مکھیاں اور وہ اس طرح سے اگر وہ ہیں وہاں پر تو ان کو چاہیے کہ وہاں پر سپرے کریں، پانی کی صحیح سہولت ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے اتنا کمرہ تو ہونا چاہیے کہ وہ نماز آ رہی ہیں. اور سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، اور وہ تاریخی شخصیت ہیں ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکیل ہیں. یہ پہلے وکیل ہیں یا ملاقاتی ہیں جو سابق وزیر اعظم کو اٹک جیل میں مل کر آئے ہیں. تو نعیم حیدر صاحب تھوڑا بتائیں گے کہ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی اور یہ کیسے ممکن ہوئی، کتنا آسان تھا، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا باتیں ہیں؟ آسان تو نہیں تھا جی، 3 دن سے لگاتار رابطہ کر رہے تھے لیکن وہاں سے کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا. یہی کہا گیا کہ آپ کل بھی نہیں ملوایا جائے گا، چھٹی ہے، پرسوں بھی نہیں ملوایا جائے گا، یعنی کہ ہفتہ اور اتوار انہوں نے اسی طرح سے ہمارا گزارا. اور منڈے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ منڈے کو آئیں اور آپ کو اٹارنی سائن کروا دیں گے. تو لہٰذا رات کو اتوار کو 12 بجے کال آئی کہ آپ جو ہے آئیں اور صبح 12 بجے آپ تشریف لے آئیں، آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں اور آپ کو اٹارنی سائن کروا دیتے ہیں. میں 12 بجے پہنچا ہوں، 12:30 بجے پھر اندر جانے کی اجازت دی گئی اور ایک پولیس کی گاڑی آئی. رات کا ٹائم تھا؟ دن کے جی. اور مجھے ایک پولیس والی گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہاں پر لے گئے. آگے جا کر پولیس والی گاڑی بھی رک گئی اور وہاں سے پھر مجھے ساتھ ایک بندہ پیدل لے کے گیا، تقریباً کو آدھا پونا کلومیٹر یا کلومیٹر بنتا ہوگا، وہ پیمائش تو ایگزیکٹ نہیں، کافی چلنا پڑا. اور وہاں پر جا کر مجھے ایک کمرے میں پہلے بٹھا دیا گیا. جیل اندر انٹرنس سے پہلے ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پر مجھے جو ہے وہ بٹھا دیا گیا اور وہاں پر تقریباً مجھے گھنٹہ انتظار کروایا گیا. 1:30 بجے ان سے کہا کہ آپ آگے آئیں اور مجھے آگے لے گئے اور خان صاحب کو بعد میں پھر لے کے آئے. مجھے وہاں پر بٹھایا، خان صاحب کو سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہے وہ اور باقی جو ان کا سٹاف ہوتا ہے وہ پوری ٹیم ان کو لے کے آئی. اور آتے ہی خان صاحب نے کہا کہ ہاں جی نہیں کیسے ہو آپ، پہنچ گئے ہو؟ میں نے کہا جی پہنچ گئے. تو پھر خان صاحب کو میں نے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے، تو خان صاحب نے بتایا ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں پھر بھی اندر کیسا رکھا ہوا ہے، کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اندر کی صورتحال یہی ہے کہ رات کو بارش آئی ہے اور بڑا اندر پانی آیا ہے یار. زیادہ بارش تو نہیں آئی ہے، زیادہ پانی آیا ہے؟ نہیں، وہ بلاول صاحب والا تو نہیں، میں کہتا کہ زیادہ بارش جو بھی ہوئی ادھر سمپلی میں نے پوچھا جو انہوں نے بتایا ایگزیکٹ ورڈ. اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ کھانے کا کیا پوزیشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ کھانا جو ہے وہ دال ہے اور کوئی نہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے کوئی ایشو نہیں ہے، جو دال دینی ہے مجھے کوئی نہیں کھانے سے. میں نے کہا جی اور پھر کوئی اندر کوئی اخبار وغیرہ کوئی وہاں پر ٹی وی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی وہاں پہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں. ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھا؟ نہیں ایئر کنڈیشن کیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا کولر پنکھا، انہوں نے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے. اچھا. تو سمپل پنکھا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی بڑی جو ہے وہ ہوتی ہے جہاں نماز جو ہے وہ بچھائی نہیں ہے. میں نے کہا کتنا سا کور؟ کہتے ہیں اس سے بھی آدھا ہے، وہ جہاں پہ میں سوتا بھی ہوں پھر وہ نماز بچھانے کے لیے اسے شاید کور کرتے ہیں یا اس طرح سے صورت حال ہے ان کے ساتھ ادھر. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا جی آپ کوئی آتا ہے ملنے کے لیے ان میں سے یا کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں اکیلے ہی زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور مجھے قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے وہ موقع مل گیا ہے، میں اپنی نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہوں. لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ باہر کی کیا پوزیشن ہے، ورکرز کیسے ہیں لوگ؟ انہوں نے کہا کہ اسپیشلی جا کر سلام پیش کرنا ان لوگوں کو جو لوگ گرفتار ہیں، جو لوگ اس وقت اندر ہیں، لیڈرز جو ہمارے پی ٹی آئی کے، اور جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دینے کی وجہ سے گرفتار ہوئے یا اس کے علاوہ بھی جن کے ساتھ عزیتی ہیں. ایک بندے کا انہوں نے جو ہے وہ نام جو ہے وہ لیا، جو ٹاپ لیڈرز جن کا نام انہیں یاد تھا، یعنی کہ 10 15 20 نام تو انہوں نے مجھے ویسے لکھوائے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ ہر ایک بندے کا جا کے میری طرف سے دینا اور کہنا کہ صرف 2 راستے ہیں یہاں پر، ایک غلامی کا ہے اور ایک آزادی کا ہے. تو یہ راستہ انہوں نے خود چوز کرنا ہے. تو لہٰذا جو ہے غلامی کبھی نہ میں چوز کروں گا، مجھے ڈی کلاس میں رکھ دیں اور میں رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے میری ہمت جو ہے ختم کر دیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، مجھے ڈی کلاس میں رکھ دیں. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ جا کے درخواست دیں. یہ درخواست پہلے سے ہی کل صبح ہی فائل ہم نے کر دی تھی لیگل ٹیم نے. اور ایک اپلیکیشن یہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ فیسلٹیز کے لیے درخواست ہے نا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے ان کی اجازت کے بغیر، منظوری کے بغیر یہ درخواست ڈال دیں. بالکل ڈالنی چاہیے تھی کیونکہ قانون کے مطابق ان کو جو ہے وہ سہولیات ملنی چاہیے. بطور سابق وزیر اعظم ان کا حق ہے. اور انہوں نے نہیں کہا ایجوکیشن وائز بھی جو ہے وہ دیکھیں وہ ساری چیزیں تو ہے نا، لیکن انہوں نے یہ جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اپلیکیشن بھی جو دی ہے وہ میری طرف سے ہے، ان کی طرف سے نہیں ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. انہوں نے آپ کو
اٹارنی دے رکھی تھی نا اور انہی کاموں کے لیے دے رکھی تو ان کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں بھی ہوں گی بیچ میں. دیکھیں جب یہ خان صاحب کی 9 مئی کو گرفتاری ہوئی اس سے پہلے یہ میرے پاس اٹارنی تھی کیونکہ کیسز اتنے تھے, ہر روز پٹیشنز فائل کرنی ہوتی تھیں ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد میں اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر مختلف تھے, تو مختلف جگہوں کے اوپر پیش ہونا ہوتا تھا. تو جس وجہ سے ہمیں پرابلم ہوتی تھی وہ بایو میٹرک کے حوالے سے جو چیف صاحب کہتے تھے کہ آپ خود آئیں, تو وہ اٹارنی اس وجہ سے لی تھی. یہ نہیں لی تھی. آپ کو اٹارنی واپس لینے کا, یہ درخواست واپس لینے کا کہا آپ کو سپرنٹینڈنٹ جیل سے سہولیات کی؟ نہیں دیکھیں, درخواست تو میں جب وہاں سے نکلا ہوں اس وقت میں نے دی ہے, اور جب ان سے ملاقات میری ہو گئی ہے کیونکہ درخواست پہلے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور فائل کے ساتھ میں سیدھا مرضی سے ہوئی نا, ان کو پتہ تھا کہ آپ نے درخواست دینے والے ہیں یا پھر بھی آپ نے ان کو نہیں بتایا؟ نہیں بتایا ضرور ہے کہ ہم نے یہ فائل کی آپ کی ایکسیس کے حوالے سے اور آپ کو جو ہے یہ کلاس جو ہے ایک کلاس دینی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے یہ جو ہے اس کے اوپر دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا کہ میں کب آ رہا ہوں باہر, یا میں میرے کیسز کے حوالے سے کیا بن رہا ہے, یا میں میرے کیسز کو چیلنج کیا, یہ ایک سوال انہوں نے نہیں کیا. اور جو میں بتاتا تھا تو خان صاحب مطلب یوں سن لیتے تھے, یوں آگے سے نہیں کیا تھا شکر ہے. اگر انہیں ایک کلاس مل گئی تو اللہ کا شکر ادا نہیں, یہ بالکل نہیں. دیکھیں اللہ کا شکر ہم بھی ادا کریں گے, اس کی ریزن یہ ہے کہ قانونی طور پر ان کا حق ہے. اور دوسرا یہ جو ہے میں نے جو ان کو دیکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے اپنی فکر نہیں کی کہ میں یہاں پر ہوں, یا وہ باہر کے پوچھتے رہے. وہ الیکشن کا میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا جی جو الیکشن ہے وہاں پر ہوا ہے پشاور میں تو پی ٹی آئی جیتی, اس پہ بڑا خوش ہوئے ہیں. اور جو ہے انہوں نے اسپیشلی جو میسج دیا ہے لوگوں کے لیے, یہ ذرا 3-4 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے. اور کلاس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ صرف آپ یہ جملہ بولیں کہ مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا اینی وے انہوں نے ڈی کلاس کے لیے درخواست تو نہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو دینے کا کہا کہ مجھے ڈی کلاس دی جائے؟ دیکھیں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ قانونی طور پر ان کا حق ہے اور وکلاء کی طرف سے دی گئی ہے, اور ان کو بتایا ضرور گیا ہے کہ ہم نے درخواست جو ہے ہائی کورٹ کے اندر بھی دی ہے اور یہاں پر بھی دیں گے, لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی آگے سے ریئیکشن نہیں دیا کہ اچھا بڑا زبردست ہے فوراً نکالو یار. اچھا یہ بتائیں کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار جیل گئے ہیں اور انہوں نے ایسی جیل دیکھی اور ایسا جیل کا ماحول دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا دوسرے قیدیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ کن حالات میں یہاں رہ رہے ہیں, جو عام مجرم ہیں, جو عادی مجرم ہیں. ظاہری بات ہے جو عادی مجرم ہیں وہ بھی ہیں تو انسان نہ, ان کو بھی تو دیکھیں جب بندہ کسی جگہ کے اوپر خود قید ہوتا ہے اور اس کے پہلی دفعہ جاتا ہے جو اس طرح سے وہ مزید جو ہے وہ اذیتیں دی جاتی ہیں روٹین کے مطابق. اگر جیل ہو تو ایک الگ چیز ہے, اگر سی کلاس کے اندر بھی آپ نے رکھنا ہے تو یہ سی کلاس کے اندر بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کیڑے اور مکھیاں اور وہ اس طرح سے اگر وہ ہیں وہاں پر, تو ان کو چاہیے کہ وہاں پر سپرے کریں, پانی کی صحیح سہولت ہونا چاہیے, نماز پڑھنے کے لیے اتنا کمرہ تو ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھ سکیں. اچھا نہیں بھائی یہ بتائیے گا کہ حبیب اکرم صاحب نے ایک ولاگ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جب عمران خان کو اٹک جیل لے جایا گیا تو اس وقت قیدیوں نے کافی نعرے بازی کی, تو اس پہ کوئی آپ کی ان سے بات ہوئی یا انہوں نے کوئی احوال بتایا کہ جب ان کو شفٹ کیا گیا تو کیا صورتحال تھی؟ نہیں, شفٹ کے حوالے سے مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے وہ اڈیالہ جیل لے کے جانا چاہ رہے تھے, تو بعد میں ان کا پروگرام بنا ہے یہاں پر لے جانے کا, شاید اس لیے کہ وہاں پر اے اور بی کلاس میں خیر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل لے جائیں, یہ تو ہم درخواست بھی ہم نے دی ہے اور وہ قانونی طور پر انہیں وہاں پر لینے جانا چاہیے تھا کیونکہ کیس جو ہے یہاں کا ہے اور اس میں سزا ہوئی ہے, تو وہ کیا ریزن ہے, کوئی سیکورٹی کا بھی خدشات نہیں وہاں پر. تو ویسے ہی جو اٹک جیل ہے اس کے بالکل پاس آپ کو بھی نہیں گزرنے دیں گے کہ وہاں پر آپ جا کے ویڈیو بنائیں جس طرح سے آپ کھڑے ہیں, یہ بھی اجازت نہیں ہے. صحافیوں کو وہاں پہ مجھے پریس کانفرنس بھی وہاں پر نہیں کرنے دی گئی, میں پھر یہ بار روم کے اندر گیا ہوں جو وہاں وہ جو اٹک جیل کی ویڈیوز آئی تھی کہ کئی ہزار بندے اکٹھے ہو گئے, وہ جعلی ویڈیوز تھی. میں نے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھی, لیکن دفعہ 144 وہاں پر لگا کر باقاعدہ طور پہ ہر بندے کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہاں پہ کوئی کراؤڈ اکٹھا نہیں ہوا. کراؤڈ میں نے نہیں دیکھا, میں جس وقت وہاں پر گیا ہوں اس وقت کوئی کراؤڈ نہیں تھا کیونکہ کسی کو ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی, اور جو لوگ اگر گئے بھی ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. ہم گئے ہیں وہاں پر, کھانا ہم نے کھایا, واپسی پر میجر طاہر صادق کے گھر, تو اس کے گھر انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہ ٹیبل توڑا ہے, وہ برتن انہوں نے توڑے ہیں جس پہ ہم نے کھانا کھایا. اس حد تک صاحب نے یہ بتایا کہ ان کو گرفتار کیسے کی, کیونکہ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں, یہ تھوڑا بتایا. انہوں نے کہا کہ میں خود جو ہے وہ بالکل اندر, انہوں نے مجھے پتہ جب چلا ہے تو میں نے کہا کہ میں بالکل آ رہا ہوں, ان کو کہیں کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں ان کے ساتھ. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ جس طرح سے یہ تیسری دفعہ انہوں نے میرا گھر توڑا ہے اور میرے دروازے توڑ کے, میری بیوی بشرا بیوی جو ہیں وہ اندر بیڈ روم میں تھیں اور وہاں پر انہوں نے وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے, وہ بھی پھر باہر آ گئیں, وہ بھی بولتی رہی ہیں کہ آپ اس طرح سے نہ کریں, وہ رست دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود انہیں جس طرح سے پکڑ لو اسے اور منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے انہیں جو ہے
وہ دبوچ کے جو ہے گاڑی میں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں. جس طرح سے انہوں نے توڑے دروازے, لیگل ٹیم کو میری ہدایت ہے کہ اس کے اوپر لازمی کارروائی